ہمیں ذرا بتائیے گا کیا تازہ ترین اپڈیٹ ہے؟ اور آگ ہفتے کی رات 10 بجے کے قریب لگی تھی اور پوری عمارت جلی، کئی گھنٹے یہ جو ہے ریسکیو اور فائر فائٹرز اس حوالے سے کام بھی کرتے رہے، ذرا اپڈیٹ دیجیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی نہایت آپ نے جیسے بتایا افسوسناک یہ ثانیہ ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل بھی ایک انسانی اعضا جو ہے یہاں سے برآمد ہوا ہے۔ ریسکیو آپریشن رات گئے تک جاری تھا۔ 5 افراد کی جو ہے انسانی اعضا وہ یہاں سے ملے، جن کو اسپتال منتقل کیا گیا، اب ان کو جو ہے سرد خانے منتقل کیا گیا ہے۔ کل تعداد 11 ہو گئی ہے۔ 11 افراد اس افسوسناک ثانیے میں جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اس میں ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے۔ اس وقت جو ہے حکمت عملی تیار کی گئی ہے سارکل کی مدد سے۔ چھوٹے پاکٹس جو ہیں جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مینولی فزیکلی جو ہے باقاعدہ جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ سرچنگ کر رہے ہیں، اور جو ملبہ گرا ہوا ہے ہیوی مشینری کی مدد سے اس ملبے کو بھی آہستہ آہستہ ہٹا کر اور تمام تر چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اس وقت بھی جو تاجر برادری ہے موجود ہے، اور اس وقت بھی یہ ریسکیو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ اندر کیونکہ کافی عمارت خستہ حال ہو گئی ہے، اندر جانے سے گریز کیا جا رہا ہے، اسی آہستہ آہستہ چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اور کسی کی جان نہ چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے افسران مشترکہ طور پر یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ نہایت ہی افسوسناک ثانیہ جس کے اندر قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، کئی افراد جو ہے اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین میں کوشش بھی کروں گا آپ کو مناظر دکھانے کی کہ یہ گل پلازا جو کئی برس یہ پرانا گل پلازا ہے اور شہر کا مصروف ترین علاقہ ہے، تجارتی مرکز ہے، یہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ تمام تر جو دکانیں ہیں اس میں جتنا سامان تھا وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے، اور جو سامنے کا حصہ ہے جو گرو مندر سے یہ ٹاور کی طرف راستہ جا رہا ہے، یہ حصہ بھی جو ہے مکمل طور پر کل جو ہے گرا ہے، اور وہاں سے تمام تر لوگوں کو ہٹایا گیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی زخمی ہوا۔ البتہ اس کے جو عقب کا جو حصہ ہے وہ گرا تھا، تو گزشتہ روز جو فائر فائٹر ہے فرقان وہ اس افسوسناک ثانیے میں جاں بحق ہوا تھا۔ مختلف اب اس کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں کہ کس کی غفلت ہے، کس کی کوتاہی ہے۔ دوسری جانب تاجر برادری جو الزام عائد کرتی ہے کہ جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ تاخیر سے پہنچا، دوسری جانب جو انتظامیہ ہے وہ اس الزام کو رد کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کا عملہ فوری طور پر پہنچا تھا، لیکن یہاں پر کافی زیادہ رش ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہفتے کا روز تھا، ہفتے کا روز جو ہے کافی زیادہ یہاں پر رش رہتا ہے۔ اس ایک سڑک پر جو ہے ترقیاتی کام بھی جاری ہیں، ایک سڑک کو کھولا گیا تھا جس کی وجہ سے ٹریفک یہاں پر کافی جیم رہتی ہے۔ دوسری جانب یہاں پر جو ابھی اتنی خاموشی اور اتنا تمام تر ایریا خالی نظر آ رہا ہے، یہ عام دنوں کی میں بات کروں تو اس کے باہر جو ہے گاڑیوں کی پارکنگ، موٹر سائیکلز کی پارکنگ بھی ہوتی ہے، اور جو گل پلازا ہے اس کے جو شاپس ہیں، شاپ کے سامنے اسٹالز بھی لگتے ہیں، مختلف بچوں کے کپڑے، کھلونے اور کھانے پینے کی جو اسٹالز ہیں مختلف، اور یہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور ہفتے کا روز ہوتا ہے تو زیادہ تر جو فیملیز ہیں وہ شاپنگ کے لیے یہاں پر آتی ہیں۔ جو داخلی راستے ہیں، خارجی راستے ہیں وہ کافی زیادہ تنگ ہیں۔ کچھ خبریں بھی آ رہی تھیں کل کچھ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر ایک فیملی کے 6 ممبرز تھے، خواتین تھیں جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، ان کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاعات تھیں، اور پھر دیگر لوگ بھی جو ہیں بار بار کچھ وائس میسیجز بھی سرکولیٹ ہو رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں کیا ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ جو رپورٹ آئی ہے انویسٹیگیٹو کہ جی کیا معاملہ ہے، اس میں کیا فیکٹرز سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں، کہ کیا ایسے ایشوز تھے جن کو اس سارے معاملے میں نظر انداز کیا گیا؟ جی 50 سے زائد افراد جو ہے اب بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ جو سرکاری سطح پر جو فگرز بتائے گئے ہیں 34 کے قریب بتایا ہے کہ ان کی تفصیلات جو ہے حاصل کی گئی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 26 افراد کی جو فون کال اس کو جو ہے ٹریس کیا گیا ہے، ان کی لوکیشن 26 افراد کی وہ گل پلازا کی آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر تحقیقاتی ادارے ہیں اور ریسکیو ٹیمز اور دیگر جو کمیٹیز ہیں، جو افسران یہاں پر آ رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ
यहाँ पर जो रास्ते जो है काफ़ी तंग थे, जिसकी वजह से तमाम तर ये सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि गुल प्लाजा के अंदर जो ऊपर फ्लोर्स के जब आप जाते हैं तो जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तंग हैं और काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ शॉप्स अंदर बनी हुई हैं। 1200 के करीब शॉप्स है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर शॉप्स के बाहर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे होते हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आता है। इस चीज़ को भी देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो ताजिर बरादरी है उनको भी इस चीज़ को जो है अपनी सेफ्टी और कस्टमर्स की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अरबों रुपए का जब सामान वो यहाँ पर रखा हुआ है तो सिर्फ हज़ारों लाखों वो इस चीज़ पे खर्च करें कि कोई फायर इक्विपमेंट यहाँ पर प्रॉपर मौजूद हो या वेल ट्रेंड लोग इस तरह के लोग हों कि इस तरह का नाखुशगवार वाक़या सामने आए तो फौरी तौर पर वो इस पर काबू पाएँ। कल भी हमारी ताजिर बरादरी से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि जब ये बेसमेंट पे एक शॉप पर ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था तो उसको बिल्कुल मामूली लिया गया। अपनी मदद आपके तहत उसको बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो आग फैलती रही और फैलते हुए ये 8000 गज का जो पूरा एरिया है उसको जो है उसने अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 10:30 तक तकरीबन उनको इत्तला मिली थी, तो फौरी तौर पर वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो नीचे की जितनी भी दुकानें हैं उसमें आग लगी हुई थी। और ये मुख्तलिफ शोरूम्स हैं, ब्रांड्स यहाँ पर हैं, महंगी तरीन चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और काफ़ी अरबों रुपए का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है। अब जो इमारत है मुकम्मल तौर पर वो मखदूश हो गई है और दरारें उसमें वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। जब फायर ब्रिगेड की जानिब से अंदर पानी फेंका जाता है तो दरारों के ज़रिए वो तमाम तर पानी बाहर आता है और जो आग से जो नुकसान हुआ वो हुआ। और कई घंटे से जब ये पानी मुसलसल जब अंदर जा रहा है तो उससे भी अंदाज़ा लगाया सकता है कि कितना और जो सामान भी बचा होगा, चीज़ें बची होंगी तो उसको भी कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। बहुत ही भयानक हौलनाक मनाजिर हमने देखे और जो एनी शाहिदीन ने हमें बताया कि लोग जो है वो अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे और बहुत दो जो है लाशें ऐसी थी जो ग्रिल से वो चिपकी हुई थी और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब ये सानिया हुआ, वाक़या हुआ तो उसके बाद अपनी मदद आपके तहत सीढ़ियाँ भी लगाकर लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। वो सीढ़ियाँ टूटने से भी बहुत सारे लोग जो है दोबारा भी जख्मी हुए। राब्ता करने की कोशिश करते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रज़ा हमारे साथ मौजूद थे जी।